باب نمبر 5، گھر، سکول اور معاشرہ، ہوم، اسکول اینڈ سوسائٹی۔ اس میں سب سے پہلے ہے گھر۔ جانور اور انسان اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ بچے کی ابتدائی تربیت گھر پر ہوتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ گھر شخصیت کے لازمی پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے، تحفظ اور پیار محبت دیتا ہے۔ گھر ہی میں بچے ذمہ داریوں کی ادائیگی، آداب معاشرت اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ گھر کی تربیت کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے۔ اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، چھوٹے بڑے کی پہچان، ذاتی مفادات کو خاندانی مفادات پر ترجیح دینا شامل ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا گھر۔ اس کے بعد ہے سکول۔ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں یہ ہے کہ ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کا پابند ہوتا ہے۔ معاشرہ یہ ذمہ داری اسکول کے ذریعے نبھاتا ہے۔ اسکول بچے کی تعلیم کی ذمہ داری استاد کو سونپتا ہے۔ استاد طالب علم کو اچھا شہری اور مفید رکن معاشرہ بناتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے استاد کو روح انسانی کا معمار قرار دیا ہے۔ تربیت اور سکول کی حدود کا علیحدہ کرنا ممکن نہیں۔ گھر اور سکول کی تربیت کے اثرات بچے کی شخصیت پر بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ گھر اور سکول بچے میں ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی اقدار کی یکساں تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے معاشرہ۔ معاشرہ کا اہم معنی انگریزی لفظ سوسائٹی ہے۔ اس کے معنی ساتھیوں کی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ عربی لفظ معاشرہ کے معنی بھی مل جل کر رہنے کی جگہ کے ہیں۔ اس کے بعد ہے جس کے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحاً معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے افراد کا وہ گروہ ہے جو کہ مشترکہ مفادات کے لیے مل جل کر رہتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر مل جل کر رہنا چاہتا ہے۔ مل جل کر رہنے کی یہ کوشش معاشرہ بناتی ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے معیارات ہوتے ہیں۔ سکول ایک ٹکسال ہوتا ہے جہاں سے تربیت پانے والوں کو معاشرے کے لیے مطلوبہ معیاروں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی گھر، سکول، کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق۔ ریلیشن شپ امنگ ہوم، سکول، کمیونٹی اینڈ سوسائٹی۔ گھر بچے کی غیر رسمی انداز میں انفرادی تربیت کرتا ہے۔ بچے کو بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ گھر افراد خاندان کو مل جل کر رہنے کی تربیت دیتا ہے۔ گھر افراد کو ذمہ داریوں اور حقوق سے شناسا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ گھر کی تربیت سکول کی تعلیم و تربیت کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ کمیونٹی معاشرے کی ایک اکائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 32 کے بعد پیج نمبر 33۔ پیج نمبر 33 میں ہے کہ جہاں افراد اپنی اصلاح کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں، مثلاً موسمی بیماریوں سے روک تھام، پانی کے ضیاع کی روک تھام، بچوں کی بہتر تعلیم، ایسے امور ہیں جنہیں کمیونٹی ہی انجام دیتی ہے۔ اسکول میں اس کی مثال بچوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے والدین اور اساتذہ کی تنظیم ہوتی ہے۔ یہ تنظیم مذہبی تقریبات، قومی تقریبات، فنڈ کے حصول اور خرچ کے لیے مل کر کام کرتی ہے۔ اسکول کے نظام میں بہتری والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کے دوسرے افراد کے مل کر کرنے سے لائی جا سکتی ہے۔ خاندان کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مرغ بانی، مگس بانی، ماہی پروری، ریشم کے کیڑے پالنا، لاکھ کے کیڑے پالنا، کشیدہ کاری کے مراکز بنانا، چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں لگانے کی تربیت دینے کے لیے اسکول کمیونٹی کی مدد کر سکتا ہے۔ اسکول بچے کی آزادی کو کچھ پابندیوں کا عادی بناتا ہے۔ بچے کو علم اور مہارتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ بچہ علم اور مہارتوں کے ذریعے بہتر روزگار حاصل کر کے اپنی معاشی حالت جو ہے وہ اس کو بہتر بناتا ہے۔ اسکول بچے میں خاص قسم کے ماحول میں پسندیدہ عادات، آداب، افکار، اقدار اور رجحانات پیدا کرتا ہے۔
اسکول کا تربیتی نظام شخصیت و کردار کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ افراد معاشرہ زمانہ بلوغت کی ذمہ داریاں اور شہری حقوق و فرائض بہتر طور پر ادا کر پاتے ہیں۔ اسکول کو بلا شبہ ہم ایک چھوٹا سا معاشرہ کہہ سکتے ہیں، جہاں زبان و بیان، اخلاق و آداب، سیاست و حکومت جیسے امور کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسکول کی تمام تر ذمہ داریاں معاشرتی زندگی کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں۔ اسکول ان امور میں معاشرے کی معاونت کرتا ہے۔ تو اس میں اب پوائنٹس آگے 7 پوائنٹس ہیں۔ اس میں فرسٹ والا پوائنٹ ہے انسانوں کے مل جل کر رہنے کی خصلت آبیاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے مشترکہ ضرورتوں اور نصب العین کے لیے افراد معاشرہ کو فعال بنایا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہر بچہ مدرسے کے معاشرتی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بچے کی عادات و صفات، احساسات، جذبات اور صلاحیتیں اسکول کے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے اسکول بچے کو معلومات، عادات اور مہارتیں مہیا کر کے ثقافتی ورثہ کو منتقل کرتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے اسکول بچے کی سرگرمی میں تبدیلی پیدا کر کے بدلتے ماحول سے مطابقت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں پوائنٹ ہے اسکول ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی طور پر متوازن شخصیات پیدا کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع ہو گیا، وہ ہے معاشرہ اور تعلیم، سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن۔ اس میں آگے پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ والا پوائنٹ ہے بچے کی دلچسپیوں کے مطابق تعلیم دے کر معاشرے کو افرادی قوت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پوائنٹ معاشرے کی زندگی کے لیے بچے کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اسکول اور معاشرے کی زندگی کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ معاشرتی روایات، رسم و رواج اور آداب و خیال سکھائے جاتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ پیچیدہ معاملات کو آسان فہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پیج نمبر 34۔ سکس والا پوائنٹ ہے معاشرے کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے متضاد نظریات میں توازن پیدا کیا جاتا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے چھوٹی چھوٹی ذاتی وفاداریوں کو ملکی اور ملی وفاداریوں پر قربان کیا جاتا ہے۔ نواں پوائنٹ ہے گھر اور مدرسے کے ماحول سے مدد لے کر وسیع معاشرتی ماحول سے مطابقت پیدا کرنا سکھائی جاتی ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے تنگ نظری کی جگہ روشن خیالی پیدا کر کے دوستی، محبت اور امن کی صفات پیدا کی جاتی ہیں۔ 11واں پوائنٹ ہے معاشرے میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے صحت مند مقابلے کا رجحان پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم سے متعلقہ ادارے۔ تعلیم سے متعلقہ ادارے ملکی سطح پر وزارت تعلیم افراد معاشرے کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے، لیکن گھر، اسکول اور معاشرے کے علاوہ بہت سارے ادارے تعلیمی عمل میں معاونت کرتے ہیں۔ ان اداروں میں سے معروف اداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے وفاقی وزارت تعلیم کے تحت شعبہ نصاب سازی کام کر رہا تھا، جس کے تحت پہلی سے 12ویں جماعت تک قومی نصاب مرتب ہوتا تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد نصاب سازی کا اختیار صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کی نصاب سازی کا کام سر انجام دیں۔ درسی کتب کی طباعت اور معیاری کتب کی فراہمی صوبائی ٹیکسٹ بورڈز کی ذمہ داری ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈز میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر نصاب کی روشنی میں درسی کتب کی تیاری اور فراہمی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن طلباء کو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں کی تعلیم کی تکمیل پر اسناد تقسیم کرتے ہیں۔ امتحان میں یکساں معیار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ طلباء ان اسناد کی بنیاد پر ملازمت یا اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مہنگی اور بیرون ملک چھپی ہوئی کتابوں کو سستے داموں طلباء کو فراہم کرنے کے لیے نیشنل بک فاؤنڈیشن اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ ادارہ انجینئرنگ، طب، اکاؤنٹس، مینجمنٹ، کمپیوٹر، قانون اور دیگر شعبوں سے متعلقہ کتب چھاپ کر سستے داموں فراہم کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ تعلیم بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
بعض اوقات لائق اور محنتی طلباء بھی مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کو خیرباد کہہ جاتے ہیں۔ ایسے طلباء کی مدد کے لیے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وظائف کا اجرا کرتی ہے تاکہ طلباء بآسانی اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ استاد نظام تعلیم کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اساتذہ کی تربیت 2 سطحوں پر کی جاتی ہے۔ ملازمت سے قبل تربیت کی پہلی سطح کی تربیت کہلاتی ہے، جبکہ جدید علم سے شناسائی کے لیے وقتاً فوقتاً دوران ملازمت تربیت کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے ادارے اور نجی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ تعلیم میں تحقیق کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ سطح پر تحقیق کی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مدد لی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ نجی ادارے اور عالمی تنظیمیں ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم سے متعلقہ مسائل کی تحقیق کے لیے مالی اور فنی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر 35۔ نیکسٹ ٹاپک ہے معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کا کردار۔ اچھا جی، تعلیم جو ہے وہ 3 بنیادی کام سر انجام دیتی ہے، جو یہ ہیں۔ فرسٹ والا نمبر ہے علم و مہارتوں کی نئی نسل کو منتقلی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ثقافت کی حفاظت اور اس کی نئی نسل کو منتقلی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل۔ اچھا جی، علم میں اضافے کے ساتھ نئی ایجادات نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ ذرائع رسل اور رسائل بہتر ہو گئے ہیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں، چیزوں کا معیار پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، لیکن زندگی میں مقابلے کا رجحان پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ مثلاً دیہاتی زندگی میں مشینی کاشت، بہتر بیج، کیڑے مار ادویات کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سارے دستی کام مشینوں سے کیے جاتے ہیں، سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے اور فصلوں کی بہتر قیمت وصول ہونے لگی ہے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے پختہ کھالے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اجناس اور پھلوں کی بیرون ملک تجارت کی حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ کاغذ، کپڑا، کیمیکل آلات، مشین بنانے کے لیے بیرون ملک سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کی گئی ہے۔ لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے اخبار رسائل اور ریڈیو ٹیلی ویژن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بینکنگ، ہوٹنگ اور گھر سازی کی صنعت میں جدید رجحانات کو متعارف کروایا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات نے معاشرتی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے، جس کی چند باتیں جو ہیں وہ ذیل میں دی جا رہی ہیں۔ اس کے پوائنٹس ہیں 9۔ فرسٹ والا پوائنٹ ہے تعلیم ایک سلسلہ جاریہ بن گیا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نئے شعبہ جات علم متعارف کروائے گئے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے پرانی ٹیکنالوجی کی جگہ نئی ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے نئے شعبوں میں رقم لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے تعلیم میں معیار لانے اور قابل فروخت مہارتوں کو سکھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے اسکول کا نصاب وقتی ضرورتوں کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے خواتین کو ملازمتوں اور تعلیم میں یکساں حصہ ملنے لگا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے رہائشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سازی ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ 9 والا پوائنٹ ہے شہروں کی طرف نقل مکانی روکنے کے لیے مقامی طور پر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ان تمام امور نے معاشرتی زندگی کو ایک نیا رخ دیا ہے اور اس رخ سے تعلیم کی مطابقت ضروری ہے۔ اب مشترکہ مقاصد میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ چھوٹا گھرانہ، بہتر تعلیم و تربیت، بہتر خوراک، بہتر رہائش اور وسائل کے منصفانہ اور متوازن استعمال کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج معاشرے میں فرد کی ذمہ داریاں صرف اپنے ملک یا علاقے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ عالمی سطح پر اس کی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ پیج نمبر 36 میں ہے کہ گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کے تعلقات میں فروغ کے لیے اقدامات۔ یہ اقدامات ہیں۔ تو سب سے فرسٹ والا ہے بچوں کی تعلیم میں بہتری کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی مدد سے مقامی طور پر مہیا وسائل کی نشاندہی کی جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے محنتی حضرات اور ریٹائرڈ پڑھے لکھے لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے تعلیم کے مسائل کی نشاندہی کی جائے۔
4 پوائنٹ ہے مسائل کے حل کے لیے تجاویز تیار کی جائیں۔ 5 پوائنٹ ہے گھر، کمیونٹی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نصابی اور معاونی نصابی سرگرمیوں کو بنیاد بنایا جائے۔ 6 پوائنٹ ہے مقامی صنعت، زراعت اور تجارت سے تعلیم کا ربط پیدا کیا جائے۔ 7 پوائنٹ ہے معاشرے کے چیدہ لوگوں کو اسکول کے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اسکول میں بلایا جائے۔ 8 پوائنٹ ہے تعلیم کو نفع بخش بنانے کے لیے فارغ وقت کی ایسی سرگرمیاں تجویز کی جائیں جو سستی، قابل عمل اور نفع کا باعث بنے۔ 9 پوائنٹ ہے قدرتی اور مہیا وسائل کے بے دریغ استعمال کی بجائے ان کے حسب ضرورت استعمال کے لیے لوگوں کو شناسائی فراہم کی جائے۔ 10 پوائنٹ ہے ان امور میں تعلیم دی جائے جو گھر، اسکول، کمیونٹی کی ضروریات اور انسان کی معاشی حالت کو بہتر بنا دے۔ 11 پوائنٹ ہے وقتاً فوقتاً گھر، اسکول اور کمیونٹی کی ضرورتوں کا جائزہ لیا جاتا رہے اور اس کے مطابق نصاب میں تبدیلی کی جائے۔ یہاں پہ جو ہے وہ چیپٹر کا جو ٹیکسٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات جو ہیں اس میں فرسٹ والا ہے تعلیم معاشرے کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ فرسٹ والا کوسچن ہے۔ سیکنڈ والا ہے اسکول اور کمیونٹی کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ تھرڈ کوسچن ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح اور تشکیل کے لیے اسکول کا کردار بیان کریں۔ فورتھ پوائنٹ ہے تعلیم سے متعلق ادارے کون کون سے ہیں، اس کے درجہ بدرجہ کردار واضح کریں۔ ففتھ پوائنٹ ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں۔ تعلیم کی تعریف کریں، معاشرے کی تعریف کریں اور کمیونٹی کی تعریف کریں۔ سکستھ والا کوسچن ہے مندرجہ ذیل جملوں میں دی گئی خالی جگہ کو پر کریں۔ معاشرہ نئی نسل کی ڈیش کی ذمہ داری تعلیم کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ سیکنڈ والی خالی جگہ ہے اصطلاحاً معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے اس گروہ کا نام ہے جو مشترکہ ڈیش کے لیے مل جل کر رہتے ہیں۔ تھرڈ خالی جگہ ہے علامہ اقبال نے استاد کو روح انسان کا ڈیش قرار دیا ہے۔ اچھا، فورتھ والی خالی جگہ ہے کتاب کی چھپائی اور معیاری مواد کی فراہمی ڈیش کی ذمہ داری ہے۔ سکستھ والا پوائنٹ ہے نصاب سازی کا عمل ڈیش میں ہوتا ہے۔ اچھا، آگے ہے جی ہمارا پیج نمبر 37۔ اس میں ہے بہت بلار ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا، بہت زیادہ بلار ہے۔ معاشرے میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟